عبادت کا مطلب آپ کیا سمجھتے ہیں؟ اگر آپ اس کو ترجمہ کریں تو پہلا لفظ اردو میں یہ بنتا ہے غلامی، کہ میں نے اپنے آپ کو، اپنے ارادوں کو، اپنے مال کو، اپنے ایکٹیویٹیز کو کسی کے آگے سپرد کر دیا ہے، اس کو اپنا بڑا مان لیا ہے، اس کو اپنا خالق مان لیا ہے۔ انگلش میں کریں گے تو ورشپ، سلیوری، میں نے اپنے آپ کو اس کا غلام بنا دیا ہے، بک گیا ہوں میں۔ ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ۔ ہندی میں کریں گے تو پوجا، پرستش، اس کے سامنے جھک جانا، اپنے دکھ سکھ اس کے ساتھ بانٹنا، اس سے پوچھنا کہ ایسی سچویشن میں مجھے کیا کرنا چاہیے، میری خوشی کی سچویشن میں مجھے کیا کرنا چاہیے، مجھے کوئی پرابلم آئے تو مجھے کیا کرنا چاہیے۔ یہ ساری باتیں قرآن میں لکھی ہوئی ہیں۔ اس کو پریکٹیکلی جو لائف میں کر کے دکھایا اسے سنت کہتے ہیں۔ آپ شریعت کہہ لیجئے، آپ سیرت کہہ لیجئے، اوکے۔ دوسروں کی عبادت سے روکا گیا ہے۔ کیا مطلب ہے؟ آپ دوسروں کی عبادت کیسے کرتے ہیں؟ یعنی یہ پوجا، یہ پرستش، کسی کے آگے جھک جانا، کوئی سورج کے آگے جھک رہا ہے، کوئی پتھروں کے آگے جھک رہا ہے، کوئی بندروں کے آگے جھک رہا ہے، کسی نے ایک پتھر کی مورتی بنا لی، کسی نے ایک قبر کے آگے سجدہ کر کے یہ ثابت کر دیا کہ بابا آپ جو چاہے کریں، بابا میری یہ مشکل ہے، یہ حل کر دیجئے۔ کیا بابا آپ کو کسی بات کی ہدایت دے سکتے ہیں کہ مجھے زندگی میں شادی کرنا ہے تو کن رشتوں میں کرنا چاہیے، کن رشتوں میں حلال ہے، کن رشتوں میں حرام ہے؟ تو پھر وہ ادھورا خدا ہے آپ کا، جو نہ سن سکتا ہے، نہ بول سکتا ہے، نہ آپ کی پرابلم سالو کر سکتا ہے۔ اسی لیے منع کیا گیا کہ تم اپنا ٹائم ویسٹ کیوں کر رہے ہو خبروں پہ جا کے اور یہ کر کے۔ اب اس کو تھوڑا سا میں چینج کر کے دکھاتا ہوں۔ ایک گائے کی پوجا کر رہا ہے، اس کا پیشاب پی رہا ہے، اس کو ماتا سمجھتا ہے، اس کی لمٹ اتنی ہی ہے کہ وہ دودھ دیتی ہے، اور دودھ سے پھر وہ دہی بنتا ہے، پھر کھووا بنتا ہے، اور پنیر بنتی ہے، اور پتہ نہیں کیا کیا، لہٰذا جو کچھ ہے اسی میں ہے۔ اس کو خدا بنا لیا۔ سورج کو اس لیے بنایا کہ اس کی روشنی سے ساری دنیا چل رہی ہے، اسی کے اطراف سب گھوم رہے ہیں، فلاں ہے، فلاں ہے، فلاں ہے، لہٰذا یہ خدا ہے۔ یعنی ان کی لمٹ ہے، لیکن کبھی ان کی لمٹ آگے نہیں بڑھتی کہ یہ سورج کو بنانے والا بھی تو کوئی ہوگا۔ پھر وہ لمٹ وہاں جا کے رک جاتی ہے کہ پھر اس کو کس نے بنایا؟ تو اس کو اگر کوئی بنانے والا ہو تو پھر یہ خدا نہیں ہو سکتا، پھر اس کو جس نے بنایا وہ خدا ہے۔ تو ساری کائنات کا خالق اور مالک اس لیے اللہ ہے، جو اکیلا ہے، جو ہر چیز سے صمد ہے، لم یلد ولم یولد ہے، ولم یکن لہو، ایسا ہو ہی نہیں سکتا، ممکن ہی نہیں ہے کہ اس کے کوئی برابر کا ہو۔ سمپل بات ہے۔ اب دیکھیے، اب میں اسی نوعیت کو تھوڑا چینج کر رہا ہوں۔ اب آپ یہ چیزیں، کسی کے آگے جھک جانا، چاہے جسم سے جھکیں یا دل سے جھکیں یا دماغ سے جھکیں، کسی کو بڑا مان لینا، آپ نے کسی عالم کو بڑا مان لیا۔ بہت سارے لوگ ہیں، میری باتیں ان کو اچھی لگتی ہیں، مجیب بھائی بول دیے بس، یہ بھروسہ نہیں چاہیے، یہ بھروسہ نہیں چاہیے بھائی۔ آپ میری بات کو سن کے چیک کیجئے۔ اگر ماں بھی آپ کے منہ میں نوالا ڈالتی ہے تو آپ کا کام ہے اس کو اندر گھما کے چیک کرنا، اس میں کوئی بال تو نہیں ہے، غلطی سے کوئی کیڑا تو نہیں آ گیا ہے، کوئی کنکر تو نہیں آ گیا ہے۔ کیا آپ جیسے دیتے ہیں ویسے ہی نگل لیتے ہیں؟ بچپن میں چلو کر لیا تھا، ٹھیک ہے، لیکن بڑے ہو گئے ہیں، دانت آ گئے ہیں، زبان دی گئی ہے آپ کو، وہ ادھر ادھر گھماتی ہے آپ کے کھانے کو، آپ چباتے ہیں اس کو، اس کے بعد نگلتے ہیں۔ بال آ گیا تو 1 منٹ میں سے نکال دیتے ہیں، چاہے وہ ماں نے ہی دیا ہوا نوالا ہو۔ ہماری بہنیں، ہماری مائیں، ہماری بیویاں سب روٹی ڈالتی ہیں، سالن بناتی ہیں، اس میں بال آ گیا تو آپ بتاتے ہیں دیکھو بال آ گیا۔ غلطی ہو سکتی ہے، میری بات سن کے 100% یقین مت کیجئے، اس کو چیک کیجئے اپنے دماغ سے، اپنی عقل سے، قرآن سے، اس کے بعد اللہ کے سامنے۔ اہدنا صراط المستقیم، میں نے آج جو بات سنی ہے یا رب، میں تجھ سے چیک کرنا چاہتا ہوں یہ 2000 کا نوٹ اصلی ہے یا نہیں ہے۔ میرے والد نے ہی دیا ہوگا۔ یہ 500 کا نوٹ اصلی ہے یا نہیں ہے، میری والدہ نے ہی دیا ہوگا۔ سوری، کچھ بھی ہو، مطلب یہ ہے کہ اب عبادت کے الگ الگ انواع دیکھیے آپ۔ اگر آپ نے یہ سمجھ لیا کہ ایک فلاں صاحب کی لکھی ہوئی کتاب ہے، فضائل اعمال ہے یا بخاری ہے یا مسلم ہے، کوئی بھی کتاب ہے، اگر میں سارے مسئلے اس سے پوچھ رہا ہوں تو اس کا مطلب آپ اللہ کے ساتھ اس کو شریک کر رہے ہیں۔ اگر آپ نے شیخ عبد القادر کو مان لیا ہے جو کچھ ہے، تو آپ نے شیخ عبد القادر کو اللہ کے سامنے کھڑا کر دیا ہے بازو بازو، بلکہ اللہ کو گرا دیا ہے نیچے۔
اب تو اللہ کی ضرورت ہی نہیں ہے آپ کو. یوسف بابا، شریف بابا، پہاڑی شریف اور یہ اور وہ، رحمت آباد کی درگاہ اور جو ہے شیخ عبد القادر، خواجہ بندے نواز، یہی آپ کے خدا ہیں. یا نہیں تو ذرا سا آگے بڑھے تو ابو بکر، عمر، عثمان، علی، یہی آپ کے خدا ہیں. یا پھر اہل بیت، علی، فاطمہ، حسن، حسین، بس پاک پنجتن، یہ آپ کے خدا ہیں. ذرا اور آپ ہٹ کے دیکھیے تو بخاری، مسلم، ابو داؤد، ترمذی، نسائی، ابن ماجہ. پھر ذرا ادھر مڑ کے دیکھیے تو حنفی، شافعی، مالکی، حنبلی، یہ آپ کے خدا ہیں. یہ جو بیچ میں ان کے ایجنٹس ہیں، جو سو کالڈ مولوی اپنے آپ کو عالم کہتے ہیں، میں مولوی کہتا ہوں ان کو. یہ عالم نہیں ہے. عالم تو وہ ہے جو اللہ کے کلام کو، نبی کے ورثہ، الانبیاء ورثہ، العلماء ورثات الانبیاء، یہ ورثہ الانبیاء ہے، نبی کے وارث ہیں. کس چیز کے وارث ہیں؟ اگر ایک باپ ہے، اس کا وارث بیٹا ہے تو جائیداد کا ہے نا. تو وہ پراپرٹی کیا ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے کے گئے تھے؟ وہ قرآن ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا پتا تھا 200 سال کے بعد ایک بخاری اٹھنے والا ہے، پیدا ہونے والا ہے، کوئی افغانستان سے ابو حنیفہ آنے والا ہے، کوئی وہاں سے حنبلی آنے والا ہے؟ نبی کو کیا خبر تھی اس بات کی؟ اگر اللہ نے کسی کشف اور الہام اور وحی کے ذریعے سے بتا بھی دیا ہے تو پھر وہ قرآن کی آیت کو نکال دینا چاہیے. الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی، آج میں نے تمہارا دین مکمل کر دیا ہے. ابھی 3 مہینے باقی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مرنے کے لیے. حجۃ الوداع میں دین مکمل ہو چکا ہے. اب وہ باقی کے 3 مہینے ربیع الاول کی 12 تاریخ تک، 9 ربیع الاول پیدائش ہے، 12 تاریخ کو انتقال ہوا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا، موت آئی. یہ 3 مہینے آپ نے قرآن کی ترتیب دی ہے اس طریقے سے. بقرہ کے بعد سورہ فاتحہ کے بعد بقرہ، بقرہ کے بعد جو پہلے نازل ہوئی وہ تو یاسین کا پہلا رکوع تھا. ہم کو ہر چیز غلط بتائی گئی. اقرا بسم ربک الذی، یہ وہ عجیب عجیب جھوٹی باتیں. وہاں قرآن گواہی دے رہا ہے کہ آج سے میں نے آپ کو رسول بنایا، انکا لمن المرسلین. قسم کھا کے کہہ رہا ہے اللہ. چلیے، آپ نے خدا بنایا ہوا ہے. اگر آپ قرآن کو چھوڑ کے بخاری کی بات مان رہے تو آپ اللہ کے ساتھ شرک بھی کر رہے ہیں، کفر بھی کر رہے ہیں، اور پھر اس کی عبادت کر رہے ہیں. آپ عبادت کا مطلب یہ ہے کہ آپ اپنی عقل، اپنا سب کچھ وہاں سرنڈر کر دیں. اللہ نے بتایا ٹھیک ہے، اللہ نے کوئی چیز بتائی تو اس کے لیے سب کچھ ممکن ہے. وہ بغیر ماں باپ کے آدم کو پیدا کر سکتا ہے، بغیر باپ کے عیسیٰ کو پیدا کر سکتا ہے، وہ چاند کے 2 ٹکڑے کر سکتا ہے، وہ سلیمان کے دربار میں تخت لا سکتا ہے، وہ کچھ بھی کر سکتا ہے. کسی کو بندر بنا سکتا ہے، کچھ بھی کر سکتا ہے. بھائی وہ جہاں قرآن کی بات آ گئی مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے. اللہ جو چاہے کرے، کن فیکن، کیونکہ وہ خالق ہے، وہ مالک ہے، وہ پروردگار ہے. اس کے ہاتھ میں ریموٹس ہیں پورے، ریموٹ کی بھی ضرورت نہیں ہے اس کو. تو اگر آپ کو عبادت کرنا ہے تو اللہ کی کیجیے. اللہ کی عبادت کا طریقہ یہ ہے کہ اہدنا الصراط المستقیم کے بعد قرآن کا ایک حصہ پڑھتے ہیں آپ نماز میں. وہ حصے سے آپ کو عبادت کا صحیح طریقہ معلوم ہوتا ہے. یا ایھا الذین آمنوا قولوا قولا سدیدا، ایمان والو سیدھی سیدھی بات کیا کرو. ایمان والو نماز کے قریب بھی مت جاؤ جب تم نشے کی حالت میں ہو، کیونکہ تم کو پڑھتے وقت سمجھنا چاہیے، بولتے وقت کہ تم کیا کہہ رہے ہو، ورنہ تمہارے منہ پہ مار دی جائیں گی یہ تمہاری نمازیں اور یہ تمہاری تلاوت اور یہ قرات، تمہارے اعمال. بہرحال کال بھی آ رہے ہیں مجھے. اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کی مدد کرے. عبادت کو سمجھیے، شرک سے بچیے، اور بالکل مت کیجیے شرک.